دیکھیں گے. لاسٹ کوشچن پلیز. حمزہ اجاز پارٹ ٹی وی سے. سر آپ کی محمد حفیظ سے ملاقات ہوئی ہے, سوشل میڈیا پہ ایک خبر گردش کر رہی ہے کہ حفیظ نے بولا ہے کہ نیوزی لینڈ ٹور میں پلیئرز کا زیادہ فوکس نیوزی لینڈ سے ہٹ کے لیگز پہ تھا کہ لیگز کے کانٹریکٹس ملے, کیا اس میں کتنی سچائی ہے؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہو سکتا ہے ایسی بات ہوئی ہو, یہ انفارمل گفتگو تھی, کوئی میں یہ نہیں تھا کہ میں نے ان کو بلایا تھا, میں نے ان سے رپورٹ دی, کیونکہ وہ تشریف لائے ہوئے تھے تو وہ انہوں نے خواہش ظاہر کی تو میرے سے ملاقات ہوگی ان کی. تو آپ کا دوسرا کویشچن کیا تھا مجھے؟ ہاں یس, ہاں یہ ایک بڑا یہ میری نالج میں آیا ہے اور یہ بات حقیقت بھی ہے کہ یہ تھوڑا سا ایک چیز ہے جس کو دوبارہ ریسٹرکچر کرنے کی ضرورت ہوگی, کیونکہ جن پلیئرز نے کانٹریکٹ سائن کیے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ ان کو جو ہے وہ پی ایس ایل کے علاوہ سال میں 2 لیگز میں این او سی مل سکتا ہے, یہ ان کے اس میں ہے. لیکن اب پرابلم یہ ہے کہ اب جب یہ ورلڈ کپ ہو رہا تھا اور اس وقت جو ایگریمنٹس ان کے ساتھ سائن کیے گئے, اس سے پہلے کچھ کھلاڑیوں نے کچھ لیگز میں آٹومیٹیکلی پہلے سے کوئی جو ہے وہ کانٹریکٹ سائن کیے ہوئے تھے. تو بعد میں افیکٹ اس کا یہ ہوا کہ جب پاکستان کے جو کچھ کو ضرورت پڑی ان کی, تو وہ پھر آلریڈی کمیٹڈ تھے ادھر. اس میں ایک ہارمنی کریٹ کرنے کی بہت زیادہ ضروریت ہے کہ چونکہ پلیئرز کا بھی یہ رائٹ ہے, ٹھیک ہے, ان کو مانیٹری بینیفٹس بھی ہوتے ہیں, ان کو اچھی آفرز ہوتی ہیں, لیکن جو فرسٹ پرائرٹی ہے وہ انڈر کانٹریکٹ یہ ہے کہ وہ جب پاکستان کے لیے کھیلیں گے تو اس میں پھر وہ کسی اور لیگ میں یا کسی کلب میں جو ہے وہ نہیں کر سکتے, اور وہ پابندی جو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ضروری ہے اور وہ کھلاڑیوں کو بھی اس پہ ایڈہیئر ٹو کرنا چاہیے. یہ جو مسئلہ ہے کہ ان کی انڈیپینڈنٹ لیگز میں کھیلنے کا, اور جب پاکستان کی ضرورت ہو اس وقت انہوں نے کیا کرنا ہے, یا وہاں سے ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ مثالیں ایسی ہیں کہ ورلڈ کپ میں ہمارے کچھ کھلاڑی جو تھے وہ اویلیبل نہیں تھے, وہ کہیں پہ لیگز کھیل رہے تھے. تو یہ ایک انکنسسٹنسی ہے, اس کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ پہلے پاکستان ہے, جو جتنے بھی کھلاڑی ہیں ہمارے لیے محترم ہیں, کیونکہ وہ پاکستان کی وجہ سے ہی ان کو شہرت ملی ہے, ان کو موقع ملا ہے کہ وہ ان کو دوسری انٹرنیشنل لیگز جو ہے وہ انوائٹ کرتی ہیں, تو ان کی پہلی ترجیح پاکستان ہونا چاہیے. سر شکیل کھٹک پبلک ٹی وی سے. سر آپ قائم مقام چیئرمین ہیں اور ساتھ ساتھ کرکٹ کی امور بھی دیکھ رہے ہیں الیکشن کے ساتھ ساتھ. ہم نے دیکھا کہ پریزیڈنٹ ٹرافی چل رہی ہے کراچی میں, جس کا فائنل 27 جنوری سے ہونا تھا, لیکن اب اس کے فائنل کا شیڈول چینج کر کے 6 سے 10 فروری کر دیا گیا ہے, اور اس دوران الیکشن بھی ہے, کیونکہ ایک سندھ پریمیئر لیگ ہو رہی ہے, شاید اس وجہ سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ کھلاڑی کیونکہ وہاں پر کھیلنے گئے تھے تو اس وجہ سے ٹورنامنٹ کا شیڈول چینج کیا گیا فائنل کا. تو کیا اب یہ شیڈول دوبارہ بھی چینج ہو سکتا ہے, کیونکہ 8 فروری کو الیکشن آ رہا ہے اور 6 سے 10 کے درمیان فائنل کی ڈیٹس رکھی گئی ہیں؟ دیکھیے اس میں جو میں نے آج ہی اس بارے میں آپ نے کوشچن کیا, ابھی میں تھوڑی دیر پہلے اس کا میں ذرا دیکھ رہا تھا, اس میں بیسیکلی یہ ہے کہ ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ فرسٹ کلاس کرکٹ کھلاتا ہے, وہ ہے SNGPL, سوئی ناردرن گیس پائپ لائن لمیٹڈ. ان کے کچھ کھلاڑی جو ہیں وہ آلریڈی کمیٹڈ تھے, آپ جس کی بات کر رہے ہیں سندھ پریمیئر لیگ میں, تو ان کی بھی ایک ریکویسٹ آئی ہوئی تھی کہ چونکہ ہمارے کھلاڑی اس میں بزی ہیں تو آپ اس کا تھوڑا سا اسکیڈول وہ کر دیں. تو میرا خیال ہے کہ ایک وجہ وہ بھی ہے کہ وہ ان کی کنوینئنس یا کھلاڑیوں کی کنوینئنس کی وجہ سے یہ تھوڑا سا آگے ہوا ہے, اور اس میں کوئی ایز سچ میرا خیال ہے کوئی ایکسٹرا آرڈنری بات نہیں ہے, محمد علی ناصر, کیونکہ وہ فائنل ہے, فائنل کے مطابق. جی میرا خیال ہے کہ وہ پھر شاید 9 سے آگے چلا جائے, جو 1-2 دن. بالکل. محمد علی ناصر, ABN نیوز سے. آپ کی 1-2 روز پہلے نگران وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی ہے, انہوں نے آپ کو کیا اہم ٹاسک دیے ہیں؟ نگران وزیر اعظم سے نہیں, میری ان سے کبھی بھی ڈائریکٹ ابھی اس سلسلے میں کوئی ملاقات نہیں, لیکن چونکہ وہ پیٹرن ہے تو وہ تو ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ پیٹرن تو یہی چاہتے ہیں کہ یہ BOG جلد از جلد تشکیل ہو جائے اور اس کا جو ہے چیئرمین کا الیکشن ہو جائے. لیکن ویسے جو کاکڑ صاحب ہیں, جو آنریبل پرائم منسٹر, وہ میرے ذاتی طور پہ بھی ہماری شناسائی ہے, لیکن میرا کبھی اتفاق نہیں ہوا کہ جب سے وہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بنے, میری کبھی ان سے ڈائریکٹ ملاقات نہیں ہوئی.